اس لیے کہ صحابہ کی گھٹی میں ایمان ملا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزات تمہیں دکھا رہا ہوں، ان معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا مت سمجھ لا، میرے سجدوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان لینا کہ خدا وہی ہے جس کے لیے محمد کا سجدہ ہے۔ میرے دوستوں، جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس نے انگشتہائے اقدس کو صحابہ اکرام کی طرف بڑھایا تو پانی کے چشمے نہیں، آب حیات کے چشمے جاری ہو گئے، جس کے منہ مبارک اس کے جسد نوری سے جدا ہونے کے بعد 1400 سال کے بعد بھی اپنی شاخیں بکھیر بکھیر کے حیات النبی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے لعاب دہن اور جس کے وضو کے پانی کے لیے صحابہ اکرام ایک دوسرے سے یوں الجھ جائیں کہ مانو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اتنا سب کچھ، جس نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، جابر کے بچوں کو زندہ کر کے دکھایا، جس نے ہرنی کے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے دستے پاک پھیرا اور وہ ہرن اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہرن کے بچے ہیں۔ ایسا نبی، ایسا نبی، ایسا نبی کہ جس کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا، جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہونا اپنی زندگی کی معراج سمجھے، اور جس کے روضہ اقدس کے دائیں بائیں چاروں طرف ہمہ وقت 70,000 فرشتے حاضری دیں، جس کے روضہ اقدس پر 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں، جس کے لیے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں، اس نبی کے لیے اس کے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم خدا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی نہیں کہا کہ تم خدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی گھٹی میں ایمان ملا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزات تمہیں دکھا رہا ہوں، ان معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا مت سمجھ لا، میرے سجدوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان لینا کہ خدا وہی ہے جس کے لیے محمد کا سجدہ ہے۔ میرے ساتھیوں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھا کرو، اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے شریعت کا علم بھی ہوتا ہے اور طریقت کا علم بھی آتا ہے، معرفت کا علم بھی آتا ہے، اور شریعت اور طریقت کو جدا جب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو شریعت کو چھوڑ کر جب طریقت کو اختیار کیا جاتا ہے تو گمراہی کا پٹا گلے میں پڑ جایا کرتا ہے۔ شریعت ایمان ہے، شریعت ایمان ہے، اور طریقت
शरीयत पर चलने का रास्ता है। न शरीयत को छोड़ा जा सकता है, न तरीकत को छोड़ा जा सकता है। शरीयत और तरीकत का संगम जब होता है तो बगदाद की सरजमी पर अब्दुल कादिर वजूद में आता है, और अजमेर की सरजमी पर गरीब नवाज वजूद में आता है, दिल्ली की सरजमी पर निजाम पाक वजूद में आता है, कलियर की सरजमी के ऊपर साबिर पाक वजूद में आता है, बंगाल की सरजमी पर गौसे बंगाला वजूद में आता है, बरेली की सरजमी पर आला हजरत वजूद में आता है। शरीयत और तरीकत का जब संगम होता है तो औलियाए इकराम वजूद में आते हैं, और औलियाए इकराम अल्लाह के वो मुकर्रबीन हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखसूस हिफाजत के गहवारे में समेट लेता है। मेरे दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि यह आप सब की खुशकिस्मती है कि आज आपके शहर के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर ये इदारा मौजूद है जिसमें उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, दर्स देने के लिए। इस इदारे से फ़ायदा उठाइए। मौलाना ग़ुलाम समदानी साहब और उनके बेटे मौलाना अहमद रज़ा रज़वी ये ऐसे मुतहर्रिक अशख़ास हैं कि जब जब यहाँ रहें इनकी सोहबत इख्तियार कीजिए और इनके पास फजूल वक्त मत गुजारिए, बल्कि इनसे मसाइल मालूम कीजिए, दीनी ज़रूरी मसाइल मालूम कीजिए, और जो ये बताएं उसके ऊपर अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको नेक तौफीक अता फरमाए।